فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ آئے بعد میں پروردگار عالم نے ان کا ذکر پہلے تورات انجیل میں بیان کر دیا۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھر والی ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس رشتے کے ساتھ دیکھا جائے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہ نظر ڈالی جائے تو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسنین کریمین کا انا جان لگتا ہے، ام حبیبہ نانی جان لگتی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا ماما لگتا ہے، اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا جان لگتے ہیں۔ مسلمانوں نے جب ہجرت حبشہ کی، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اس ہجرت میں شامل تھی۔ فرمایا جب مدینہ کی طرف جانے لگے راستے میں ایک راہی ملا، ہمارے چہروں کو، ہمارے چال ڈال کو، ہماری صورت کو، ہمارے کھانے پینے کو دیکھ کے کہنے لگا کہاں سے آئے ہو؟ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہم نے کہا مکے سے آئے ہیں۔ کہنے لگے اسی مکے سے آئے ہو جس مکے میں ایک نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ کہاں وہ اللہ کا سچا نبی ہے، ہمارے خاندان سے، ہمارے قبیلے سے ہے، سارے اس کے دور پاس کے رشتہ دار لگتے ہیں۔ وہ اپنے معبد خانے میں لے گیا، کہنے لگا کھاؤ پیو، جو تمہاری خاطر ہو میں کروں، میں تیار ہوں، تمہیں جو ضرورت ہو میں تمہاری ضرورت پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہنے لگا پھر ایک تماثیل لے کے آیا، ایک تصویر لے کے آیا، اور اس نے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بنا رکھا تھا۔ کہنے لگے ان کو پہچانتے ہو؟ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی ہاں یہ تماثیل تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، تو نے یہ تماثیل، یہ تصویر تو نے کہاں سے بنائی؟ کہنے لگا تو رات انجیل کے اندر میں نے پڑھ کر پھر حلیہ میں نے دماغ میں لیا، پھر میں نے قلم کی شکل میں اسے کھینچ دیا۔ کہا پھر آگے بڑھا، پھر آگے بڑھ کر اور دو تصویریں لے کے آیا۔ ام حبیبہ کہنے لگی میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، ایک تصویر سیدنا صدیق اکبر سے مل رہی تھی، دوسرا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل رہی تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا یہ کون ہے؟ اماں کہتی ہے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے فکر ہو کہ مدینہ چلے جاؤ، اللہ نے ایسی ہستیوں کو قدموں میں لا کے رکھ دیا جن ہستیوں کی برکت سے محمد کا اسلام پوری دنیا کے اندر پھیل کے رہے گا۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ کون؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ دار ندوہ کے اندر روزانہ میٹنگ ہوا کرتی تھی، سرداران قریش روزانہ میٹنگ کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کس طرح حضور کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کو روکا جائے، آپ کا دین جو پوری دنیا کے اندر پھیل رہا ہے۔ ہمارے خاندان قبیلے ہمارے باغی ہو کے ان کے قدموں میں جا کے بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی میٹنگ میں آ کے بیٹھ گئے۔ جب یہ سارا معاملہ طے پایا تو اللہ اکبر مشورہ ہو رہا ہے کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جا کے سر قلم کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یہ کام میں کروں گا۔ سارے مکے کے کافروں نے، مکے کے سرداروں نے آپ پر اعتماد کیا اور یہ ذمہ داری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دی۔ آپ اپنے گھر سے تلوار لے کے باہر نکلے، راستے میں صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ عمر کا چہرہ بدلا دیکھا، آنکھیں لال دیکھی۔ اے عمر کہاں جا رہا ہے؟ کہ اس نبی کا آج معاملہ معاذ اللہ ختم کرنے جا رہا ہوں جس نے ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے خاندانوں میں جھگڑا ڈال دیا، ہمارے درمیان میں کھڑا ہو کے ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے۔ صحابی کہتا میری جرت نہ پڑی عمر کو روکوں۔ عمر کا جلال بڑا سخت تھا، تلوار کی دھار کی صورت میں لوگوں پہ وار کرتا تھا۔
کہ میں نے کہا عمر تیری مرضی جو چاہے کر لے، لیکن ایک مرتبہ اپنے گھر جا کے دیکھ لے، تیرے گھر کا منظر بھی بدلا پڑا ہے۔ جو غار حرا سے تبلیغ شروع ہوئی تھی، اس تبلیغ کی دعوت تیرے گھر کے اندر بھی آ چکی، تیرا بہنوئی تیرا غریب بہن متاثر ہو کے وہ بھی کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرا دماغ پھر گیا، میں دار ارقم میں جانے کے بجائے میں سیدھا بہن کے دروازے پہ چلا گیا، مجھے وہاں سے تلاوت کرنے کی کچھ آواز آئی، میں نے دروازہ بجایا، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے پیچھے چھپ گئے، میرا بہنوئی اور میری ہمشیرہ ایک دوسرے کے پیچھے چھپ گئے، میرا بہنوئی بھی دربار کے پردے کے پیچھے ہو لیا، میں ہمت کر کے دروازے پر آئی اور میں نے دروازہ کھولا، میرے بھائی نے نہ کچھ نہ کہا، ہوں کی نہ ہاں کی، یوں کی نہ کی، سیدھا میرے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ اللہ اکبر، میں بھائی کا ہاتھ پکڑتی اور میں کہتی ہے بھائی کیا کر رہا ہے، بتا تو صحیح کیا غلطی ہے۔ میں نے جلدی سے دوسرا گال چہرے کا دوسرا حصہ بھائی کے سامنے کر دیا اور میں نے کہا اس منہ پر بھی مار کے اپنا کلیجہ ٹھنڈا کر لے، اللہ کی عزت کی قسم جان تجھے دے سکتی ہوں لیکن دل میں نے محمد الرسول اللہ کو دے دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں لکڑی کی بیت تھی، آپ کی ہمشیرہ سیدہ فاطمہ کو اتنا مارا لو لہان ہو کے زمین پہ گر گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مار کھاتے کھاتے آپ کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے عمر جس باپ کا تیری رگوں میں خون ہے اسی باپ کا خون میری رگوں میں گردش کر رہا ہے۔ اے عمر تم مار کے جان تو نکال سکتا ہے لیکن میرے سینے سے ایمان نہیں نکال سکتا ہے، کر لے جو تمہیں کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بہن نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، میرا غصہ پست کر دیا، میرا غصہ کمزور کر دیا، میں بیٹھ گیا، ذرا ٹھنڈا ہوا، میرا غصہ کم ہوا تو میں نے اپنی بہن سے کہا اللہ وہ کلام لے کے آ جو قرآن پاک تو سن رہی تھی، جو پڑھ رہی تھی۔ میری بہن نے کہا عمر قرآن عام آدمیوں کے لیے نہیں آیا، قرآن انسانوں کے لیے آیا، شکل انسانوں کی لیکن حرکات جانوروں والی ہو رہی ہیں، بہنوں کو کوئی مارا کرتا ہے۔ عمر اللہ اکبر، قرآن بھی عظمت والا، قرآن والا بھی عظمت والا، جس پر قرآن اترا وہ بھی عظمت والا پاک ہے۔ اے عمر جب تک تو غسل نہیں کر لے گا، اپنا آپ پاک نہیں کر لے گا عمر قرآن سننے کی تجھے اجازت نہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے غسل کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، میرے عزیزو تم نے دنیا میں بہنوں کے سر پر قرآن رکھتے ہوئے بھائیوں کو رخصت کر کے دیکھا، آج ایک بہن دیکھو جو بھائی کو غسل دے کر پاک کر کر محمد کے دربار کے اندر بھیج رہی ہے تاکہ میرا بھائی بھی کلمہ پڑھ کے ہمیشہ کے لیے جنت کا وارث بن جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی میری بہن برتن لے کے آئی، پانی کا ڈول بھر بھر کے میرے پہ ڈال رہی تھی اور میری بہن زاروں کا تار رو رہی تھی۔ میں نے اپنی بہن سے پوچھا بہن کیا بات ہے؟ کہنے لگی اللہ کے دربار میں فریاد کر رہی ہوں یا اللہ پانی ڈال کر میں نے اس کا باہر صاف کر دیا، ایمان کی طاقت کلمہ پڑھا کر اللہ اس کا اندر صاف کر دے، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کے کامیاب کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب مجھے پاک کر دیا گیا میرا بہنوئی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آ گئے اور میری بہن نے جو قرآن پاک اس وقت جس چیز پہ لکھا ہوا تھا لا کے میرے سامنے رکھ دیا، 16ویں پارے کی سورت پڑھنی شروع کر دی، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ۔ پڑھتے پڑھتے میری بہن نے پڑھا اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ۔ جب میری بہن نے یہ کلمہ پڑھا میں نے اپنی بہن کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، میں نے کہا قرآن کی عظمت اتنی ہے، اے میری بہن قرآن کا اعجاز اتنا ہے، عمر کہاں سن سکتا ہے؟ اے بہن آگے قرآن نہ سنانا، اگر اگلی آیت تو نے پڑھ دی تو اللہ کی قسم جس رب کی توحید کا پرچار تو کرتی ہے، اگر اگلی آیت کی تلاوت تو نے سنا دی تو عمر کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ پھر میرے بہنوئی سے حضرت عمر نے اپنے بہنوئی سے حضرت عمر نے پوچھا کہ اس وقت حضور کہاں ملیں گے؟ میں نے کہا دار ارقم میں صحابہ اکرام کے درمیان بیٹھے ہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی طلب میں میرا بھائی گھر سے چلا، پیچھے پیچھے میں اپنے بھائی کے چلنے لگ گئی۔ میں نے کہا الہ العالمین آج میرا بھائی اسلام کی دولت حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اتنی دیر میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ گئے، حضرت عمر کو سینے سے لگایا اور فرمایا عمر جو کل شام حضور نے بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں دعا مانگی تھی اللہ نے اس دعا کو
کو قبول کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کیا دعا مانگی تھی؟ کہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا مکے کا در یتیم آمنہ کا لال 16 نجپال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبوت کا دامن پھیلا کے کہہ رہا تھا یا اللہ عمر میری جھولی میں ڈال دے تاکہ تیرے اسلام کو عزت مل جائے۔ اللہ نے حضرت عمر رحمت والے نبی کی دعا قبول فرما لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سیدھے دار ارقم میں پہنچے، دروازہ بجایا۔ حضرت حمزہ نے دروازے کی جھیری میں سے دیکھا، دونوں ہاتھوں میں تلواریں نکال کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے پوچھا حمزہ کون ہے؟ تلواریں تو نے کیوں نکالی؟ کہا میرے بھتیجے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمر آ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں کے تیور دیکھ کے بتلا رہے ہیں عمر کا نظریہ اچھا نہیں لگتا۔ حضور نے فرمایا او میرے چچا حمزہ پیچھے ہٹ جا، عمر کے لیے دروازہ تو نہیں کھولے گا بلکہ آگے بڑھ کر محمد استقبال کرے گا، کیونکہ میں نے عمر کو کل شام مانگا تھا یا اللہ اسلام کو عزت دینے کے لیے عمر عطا کر دے، لگتا ہے میرے رب نے میری دعا کو قبول فرما لیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں دروازہ بجایا، حضور آگے بڑھے، آپ نے نبوت والے ہاتھوں سے دروازہ کھولا اور میرے گریبان کو یوں پکڑا اور میرے گریبان کو جھجوڑ کے فرمایا عمر کب تک اسلام کو ستاتا رہے گا؟ میری چیخیں نکل گئی، میں دھڑام سے حضور کے سینے پر گر گیا اور میں نے کہا کملی والے عمر سر لینے کے لیے نہیں آیا بلکہ قیامت تک محمد تیرے قدموں میں عمر سر دینے کے لیے آ گیا۔